السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس الى آخر آية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وانا اجزي به، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت انسان پر بے بہا انعام ہوا ہے، بہت ہی کرام ہوا ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت کو بیان فرما کے سارا بیک گراؤنڈ بیان فرما دیا، لعلکم تتقون۔ بس لعلکم تتقون، روزوں کا ذکر فرماتے ہوئے، فرضیت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا آ جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے۔ محترم بزرگوں، آپ بہرحال قرآن پاک پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے اور سامنا ہوتا ہوگا تو آپ سنتے ہوں گے فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا۔ مختلف جگہ پہ آپ تقوی کی وصیت اور نصیحت کو سنتے رہیں گے۔ کیا ہے تقوی؟ اور روزوں کی فرضیت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ فرمائے لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی حاصل کرو، شاید کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ بس اس تقوی کی صفت کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھاؤں۔ جیسے کہ ہم پبلک پلیس میں جانا ہوتا ہے اور کوئی ایسی جگہ جانا ہوتا ہے جہاں کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے، جہاں پر باہر ایک بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے یو آر بینگ واچڈ، کہ دیکھو تم کیمروں کے نگرانی میں ہو، تم کیمروں کے نگاہوں میں ہو اور تم پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ گھر کے اندر پولیس آفیسر کوئی نہیں ہے، بس لوگ جا رہے آ رہے لیکن کوئی چیز کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، بڑے محتاط ہو کر جا رہے ہیں۔ کیوں محتاط ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی حرکت کر دی یا کہیں کی چیز کہیں کر دی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کیمروں کی نگاہ میں آ جائے اور ہماری پنشمنٹ ہو جائے، ہماری سرزنش ہو، تو ہم کیسے محتاط ہو کر جاتے ہیں۔ بڑے آپ کو اگر کاٹے کی جگہ تو اپنے پلو کو، اپنے کپڑے اور دامن کو بچاتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز میں آ جائے، کہیں سے کیمرہ، سی سی کیمرہ ہم کو نوٹ کر لے۔ یہ بس ابھی کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400-1500 سال پہلے بیان فرما دیا انہو بما تعملون بصیر ان اللہ علیم خبیر ان اللہ کان بما تعملون خبیرا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ دیکھو میرے بندو، تم بھی میرے ایک کیمرے میں ہو اور تمہاری نقل حرکت، تمہاری حرکتیں، تم جو کچھ کر رہے ہو، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، معاشی، جو چیز ہے سب نوٹ ہو رہی ہے۔ کتاب یلقاہ منشورا، ایک دن آئے گا کہ اس کو کھول کر رکھ دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے فلاں جگہ یہ کیا تھا، دیکھو تم نے فلاں جگہ فراڈ کیا تھا، یہ دھوکہ دیا تھا، یہ جھوٹ بولا تھا، یہ غیبت کی تھی، لوگوں کے رشتوں میں دراڑ پیدا کیا تھا۔ دیکھو یلقاہ کتاب یلقاہ منشورا، کھول کر رکھتے ہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، ذرہ برابر بھی کوئی کچھ کیا ہوگا
کھل جائے گا. کوئی نیکی کیا ہو سامنے آ جائے, کوئی برائی کیا سامنے آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے بیان فرما دیا انہ بما تعملون بصیر. دیکھو تم خدا کے کیمرے کی نگاہوں میں ہو تو بڑے محتاط رہیے گا. تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں لعلکم تتقون, کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے کہ جو کچھ کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میں کیا اپنی تجارت میں دھوکہ دے رہا ہوں, کیا میں کسی کو جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچ رہا ہوں, کیا میں کوئی کسی کے حق تلفی کر رہا ہوں, کیا میں کسی کے بارے میں نفرت کو پھیلا رہا ہوں, کہ کسی کے حق کو دبا رہا ہوں, یا میں جو کچھ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر تقوی ہے یا نہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کئی ساری نصیحت کی تھی, اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی, بیٹا یاد رکھنا جو بھی عمل کرے تو سوچ سمجھ کر کرے, سوچ سمجھ کر کرے. اللہ تمام چیزوں کو لا کر بیان کر دے گا, تمام چیزوں کو اللہ کھول کر بیان کر دے گا. تو محترم بزرگوں دوستوں, 11 مہینے ہم جو ہے ہو سکتا ہے مسجد سے دور ہے, اللہ کے احکام سے دور ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں سے دور ہے. قرآن تو ہو سکتا ہے اوپر ہو, ابھی اس پر دھول چڑھ گئی ہوگی, اب ہم انشاءاللہ اس کو صاف کریں گے. اس طرح ہماری حالت ہو گئی ہوگی. وہ قرآن جس کو لوگوں نے پکڑا تو اللہ نے ان کو کرسیوں پر بٹھا دیا, جس کو لوگوں نے پکڑا سمجھا اور پڑھا تو اللہ نے ان کے ذریعے کئی فتوحات کرا دی. لیکن آج وہ قرآن ہمارے گھروں میں اوپر کباڑوں میں رکھا ہوا ہے. تو یہ مہینہ لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اے میرے بندو اب تو میرے قریب آ جاؤ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو قریب کرنے کے لیے اس میں اللہ کا فضل دیکھو, اللہ کی بڑی نعمت دیکھو. اللہ نے سب سے پہلے شیطان کو قید کر دیا, قید کر دیا. 2 بڑے دشمن ہیں, شیطان اور نفس. شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرہ ڈال کر سمندر میں پھینک دیا کہ اس سے تو محفوظ ہو گئے. اب ایک نفس بچ گیا, اس سے کیسے بچیں گے؟ شیطان کا کام ہے دیکھو فلاں جگہ کچھ غلط کام ہے, دیکھو اس کو, اور نفس کو کچو کے لگاتا ہے, دیکھ 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 دیکھ. بندہ نہ چاہتے بھی دیکھ لیتا, نہ چاہتے بھی قدم اٹھا لیتا, نہ چاہتے بھی کام کر گزرتا ہے. تو اب نفس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو اس کے لیے میں نے تو روزہ رکھ دیا. روزے سے تو تمہارا نفس کھوکھلا ہو جائے گا اور تم کو غلط کام پر اور گناہوں پر نہیں ابھارے گا. اب تم میری طرف آؤ گے تو میرے بندو اب آ جاؤ میری طرف, اب مجھ سے توبہ کر لو. اب جتنا جھوٹ بولے ہو, جتنی غیبت کرے ہو, جتنا فراڈ کیے ہو اور جو کچھ کرے ہو, اب میرے سامنے آ جاؤ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے محترم بزرگوں, جس کے بارے میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں حضرت سلمان فارسی کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس وقت سنایا تھا؟ رمضان سے 1 دن پہلے, شعبان کا آخری دن تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان, کہ شعبان کے آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بڑی جامع نصیحت فرمائی. اور کیا فرمایا؟ او میرے صحابہ, ایھا الناس, اے لوگو, قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. وہ میرے صحابہ تمہیں کچھ پتا ہے کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ میں اس بات سے پہلے ایک بات اور کروں, یہ رمضان کی تیاری میں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیاری کرتے تھے, اتنی تیاری کرتے تھے کہ آپ جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پیارے اللہ رجب و شعبان میں خوب برکت عطا فرما اور ہمیں اتنی عمر دے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں حاصل ہو جائے. کون کر رہے دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, جو کہ گناہوں سے پاک و صاف و شفاف ہے, جن کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن اتار دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ راضی, آپ کے صحابہ مجھ سے راضی, ہم ان سے راضی, معاملہ ختم ہے. لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے وبلغنا رمضان, پیارے اللہ رمضان تک ہماری عمر کو دراز فرما دے تاکہ وہ مبارک مہینہ ملے اور ہم تیری معرفت خوب حاصل کریں, خوب تجھ سے لو لگائیں, خوب اپنے مستقبل کے بارے میں مانگیں, خوب ہر لوگوں کے ہر انسان کے بارے میں فکر کریں. تو محترم بزرگوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ قد اظلکم شہر عظیم, کہ تمہیں پتہ ہے کیا چیز آ رہی ہے, کس چیز کا استقبال کرنا ہے. صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا عظیم, بڑا مہینہ آ رہا ہے, شہر عظیم. یہ کہہ کر اللہ کے نبی آگے بات کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے مزید فرمایا شہر مبارک, مبارک مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے میں کیا ہوگا؟ فیہ لیلۃ خیر, اور اس مہینے میں رات ایسی ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا قد جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا, اور راتوں کی نفلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل قرار, راتوں کی عبادت کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا فمن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر
کان کمن ادا فریضہ، کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں اچھے کام کرتا ہے، یعنی نیکی کا کام کرے گا، نفل عبادت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس شخص کی طرح عبادت، اس شخص کی طرح ثواب عطا فرمائیں گے جو کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرتا ہے. کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فیما سوا، کہ جس شخص نے اس مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اس کو 70 فرضوں سے زیادہ، 70 فرض کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا. فجر کی 2 رکعت فرض ہے، جس نے ادا کیا تو اس کو 140 مرتبہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. کس نے ظہر کی فرض ادا کیا تو اس کو 280 مرتبہ اس کو ثواب عطا، مطلب غیر رمضان میں اتنا فرض ادا کرنے کا ثواب عطا ہوگا. تو یعنی اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب عطا فرمایا، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لپیٹ میں لے لیا ہے کہ میرے بندو ابھی خوب مانگو مجھ سے. یہ جو مبارک مہینہ جا رہا ہے یہ ہمارے دل کے سنوارنے کا ہے، ہمارے آپس کی اصلاح کرنے کا ہے، آپس میں مودت اور محبت کرنے کا ہے. اور جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صحیح معنوں میں توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صحیح معنوں میں اللہ سے رجوع ہوا، تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص ایسا کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرماتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت میں ہے. تو محترم بزرگوں دوستو، یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے. دیکھو کتنے لوگ ایسے تھے پچھلے سال جو ہمارے ساتھ رمضان میں وقت گزارے، سحری کیے، افطاری کیے، تراویح ادا کیے، میل ملاپ ہوا، بات چیت ہوئی، لیکن آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آج وہ اس سرزمین پر نہیں ہے. آج لوگوں نے ان کو دفن کر دیا زمین کے نیچے، ان کے ثواب کا حساب کتاب کا دفتر بند ہو چکا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، یہ رمضان کی دولت عطا فرمائی ہے. تو محترم بزرگوں دوستو، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا بھرپور اس کا فائدہ حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ومن خفف مملوکہ، کہ جو شخص اپنے نوکر چاکر کے کاموں میں تخفیف کر دیتا ہے تو فاعتق اللہ من النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ترتیب بنا لے، رمضان کے مہینے میں کاموں میں تخفیف کر دے، رمضان کے مہینے کو صحیح معنوں میں سمجھ کر خوب عبادت کرے. نفل رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ رحمتیں برستی رمضان کے مہینے میں، اور فرشتے کہتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، حاصل کر لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے مانگ لو مانگ لو. لیکن بس جو انسان اللہ کی طرف رجوع ہوا تو اللہ کو عطا فرماتے ہیں. رمضان کے مبارک میں ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ انسان حلال چیز سے رک جاتا ہے، کھانا پینا حلال ہے لیکن انسان رک جاتا ہے، لیکن حرام چیزوں سے نہیں رکتا ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور اسی کے ساتھ کسی کے درمیان میں نفرتیں ڈالنا، رشتہ داری میں، حقوق میں ادائیگی میں بری کرنے سے نقص کرنا، یہ سب حرام چیزیں ہیں. انسان وہ کرتے رہتا ہے، سود میں لین دین چلتی رہتی ہے، سب چیزیں چلتی رہتی، حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، حرام چیزیں کرتے رہتا ہے. اس کی سحری بھی حرام پیسے سے ہوتی، اس کی افطاری بھی حرام پیسے سے ہوتی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں کو بتاؤ تو اس کا کیسا رمضان گزرے گا؟ وہ روزانہ صبح میں آ کے اللہ کے سامنے خوب روتا ہوگا، خوب آنسو بہاتا ہوگا، لیکن جب اس کا سارا کام بیک گراؤنڈ ایک سود سے لین دین میں چل رہا ہے، تجارتوں میں جھوٹ چل رہی ہے، یہ سب معاملات چل تو کس طرح ہوگا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس تمام چیزوں سے باز آ جائیں، اس تمام چیزوں سے باز آ کر صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جائے، جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو تو ذرا، کیونکہ پہلا جو اس کا عشر رحمت کا ہے، اور درمیان کا ہے وہ مغفرت کا ہے، آخری کا ہے جنت سے خلاصی کا ہے. اور دیکھو محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا ہے، اور قرآن کا اتنا بڑا مرتبہ مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انبیاء کو معجزے کے طور پر مختلف چیزیں عطا فرمائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزوں میں سے یہ معجزہ، زندہ جاوید معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا. اور جو رات کی جو تراویح ہوتی ہے، تراویح کا ایک سجدہ، اللہ سے قربت کی کئی ذریعے ہیں، سب سے زیادہ قربت کا جو ذریعہ ہے وہ سجدہ ہے. حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ بندہ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو تراویح میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں. تو ہم جانیں کہ ہم
ایک ہی رات میں 40 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور جانے کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی معرفت کے قریب ہو جاتے ہیں. اور جو شخص اللہ کی معرفت میں آ جاتا ہے, اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر بولی پہ بات سن لیتے ہیں, ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سن لیتے ہیں. تو محترم بزرگوں دوستوں, کوشش کریں کہ اس رمضان میں سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنے کام کی ترتیب بنا لیں. رمضان کا مہینہ یوں جانے نہ دے. دیکھو مسلمانوں کی جو حالات چل رہے ہیں, آج لوگ ٹھاٹے مارتے ہوئے رو رہے ہیں, آنسو گرا رہے ہیں, بڑا بڑا مجمع دعا کر رہا ہے, ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ آپ دعاؤں کے درجات ہیں لیکن ہماری دعا کیوں قبول نہیں؟ بس اسی چیزوں کو جائز ناجائز میں تمیز نہیں ہو رہی, حرام حلال میں فرق نہیں کیا جا رہا ہے. تو اسی چیز کی تمیز آنا چاہیے, اسی چیز کے فرق ہم کو پہچاننا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص تھے, جب وہ تجارت کر کے شام سے مکہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ کو پکارا, ایک دفعہ. اللہ نے ساتوں آسمان کے ساتویں فرشتے کو اللہ تبارک زمین پر بھیجا ان کی حفاظت کے لیے. تو محترم بزرگوں دوستوں, یہ مبارک مہینہ آ رہا, اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, ہم اس کو ضائع قطعا نہ کریں. میں نوجوان دوستوں سے بھی یہی کہوں گا, میچوں کے حوالے نہ کریں, اس کو گیمز کے حوالے بالکل بھی نہ کریں. باطل تو اس نے جال ڈال دیا ہے کہ بس وہ چاہتے کہ ہم عبادت سے دور رہے, اللہ سے تعلقات کو منقطع کرنا چاہتا ہے, ہمارے ایمان کو سلب کرنا چاہتا ہے. تو ہم چاہیں کہ ہم بھی رمضان مبارک کے صحیح معنوں کو جانیں. دیکھو رمضان مبارک ایک تربیت کیمپ ہے. یہ تقوی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ تقوی کی پریکٹس اس لیے کی جا رہی ہے کہ جس طرح تو روزے کے حالت میں تمہارے سامنے کھانا پڑا ہے, تمہیں شدت کی پیاس لگی ہوئی, دھوپ ہے سر پر, لیکن تم پانی نہیں پی رہے ہو. ڈر کس کا؟ اللہ کا ڈر ہے. پانی تو پی سکتے ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ٹھنڈا پانی ہے, چھلکتا ہوا جام ہے, لیکن آپ ہاتھ نہیں لگا رہے. کیوں نہیں لگا رہے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے, میرا اللہ مجھے بخشے گا نہیں, معاف نہیں کر. یہ ڈر تمہارے اندر پیدا ہو گیا. تو یہی اللہ چاہ رہا ہے کہ ایک مہینے کی پریکٹس ہو کے 11 مہینے ہر معاملات میں تم یہ دیکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا, کسی میں ڈرا نہ ڈالوں گا, نفرت پیدا نہ کروں گا. بس یہی یہ رمضان مبارک کا مقصد ہے اور اس کی پہچان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے فرمائے لعلکم تتقون. دیکھو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر یہ تقویٰ آ جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محترم بزرگوں دوستوں, آخری بات میں یہی کہوں گا کہ ایک ترتیب بنا لیں کہ مجھے اتنا قرآن مکمل کرنا ہے. قرآن جس کو پڑھنا نہیں آتا تو سیکھے. قرآن مجید پڑھنا خوب ثواب ہے, 700 پہ خوب ثواب ہے. رمضان تو ڈبل ٹربل ثواب ہے, تو اس ثواب کو محروم نہ کریں. دیکھو کل کے دن ایسا ہوگا کہ لوگ ایک ایک ثواب کے لیے ترسے گا. تو محترم بزرگوں دوستوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان میں یہ ترتیب بنا لیں کہ ہمیں اتنا قرآن پڑھنا ہے, کسی تسبیح سبحان اللہ کی کثرت کرنا ہے, نوافل کی کثرت کرنا ہے اور دیگر چیزوں کو سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رمضان کا مبارک مہینہ خوب اچھی طرح گزرے گا اور اسی کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے آئندہ 11 مہینے بھی اسی ترتیب پر گزریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ اخلاص کا عمل کی توفیق عطا فرمائے.